آپ سبھی کو شب برات کی بہت بہت مبارک۔ لیکن یہ بدعت ہے۔ یہ لفظ شب برات اردو کا لفظ ہے۔ شب قرآن پاک عربی میں ہے، تمام احادیث عربی میں ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اور ہمارے ائمہ اربعہ جو چار امام ہمارے ہیں وہ چاروں کے چاروں عربی تھے۔ ظاہر ہے یہ کہ اردو کا لفظ یہ آیا کہاں سے؟ یہ اردو کا لفظ جو ہے اسی خطے میں، انڈو پاک کے خطے میں ایجاد کیا گیا ہے، اردو بولنے والوں نے ایجاد کیا ہے، تو اس کا قرآن اور حدیث کے اندر ملنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کی جو فضیلت ہے، 15 شعبان کی فضیلت قرآن میں تو 15 شعبان کے کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث جو ہے وہ صحیح جمع کی ہیں، اس کے اندر ضعیف حدیث انہوں نے جمع نہیں کی۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ اور بہقی کی کچھ روایات ہیں جن کے اندر 15 شعبان کا ذکر آیا ہے اور 15 شعبان کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ان میں سے یہ حدیث میں آپ کے سامنے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ کی اتفاق سے بیدار ہوئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ یہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ یہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ ڈر ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں چلے گئے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بھی تھیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور ضعیف حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1388۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو محدثین کرام ہیں ان کو اس کی سند پر مکمل بھروسہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کی گئی ہو۔ اسی طرح سے دوسری ایک حدیث یہ بھی ابن ماجہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے اور میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور یہ بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث سے فضیلت کا ثابت ہونا اور اس پر عمل کس حد تک کیا جائے، ایک بات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، اتفاق سے بیدار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا نہیں کہ چلو آج 15 شعبان ہے اٹھ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ ہر رات میں اٹھنے کا اور عبادت کرنے کا اور دعائیں کرنا، نوافل پڑھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ہر مہینے۔ وہ صرف شعبان کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام 12 مہینے جو ہے 13ویں 14ویں ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اس لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز مخصوص نہیں کی جا سکتی کہ 15 شعبان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایام 20 کے روزے ہمیشہ رکھتے تھے، اور یہ ہمیشہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات کو اٹھنا، عبادت کرنا۔ اور لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ملتا ہے اس حدیث کے اندر، ضعیف حدیث کے اندر، تو اس پر عمل کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ اگر متفرق انفرادی طور پر لوگ عبادت کرتے، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں اپنے آپ جو ہے اکیلے میں اٹھ کر کے اکیلے عبادت کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا کوئی ضروری نہیں سمجھ رہے، جو نہیں کر رہا اس کو برا نہیں سمجھ رہے، اگر یہ عمل اس حد تک ہوتا تو یہ فضیلت جو ہے مانی جا سکتی تھی۔ لیکن اب یہ جس طرح سے عمل کیا جائے، باقاعدہ اس کو تیوہار بنا دیا گیا ہے، اب اس کو جو ہے یہ ایک باقاعدہ بدعت بن چکی ہے، اور بدعت کا انکار کرنا وہ ہم پر لازم آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیام اللیل کی نماز رمضان کے اندر پڑھائی۔ رمضان میں مسجد نبوی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی قیام اللیل کی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اور پہلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن جب لوگوں کو معلوم ہوا تو کچھ اور زیادہ لوگ آ گئے تو جمع ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی نماز پڑھائی۔ پھر تیسرے دن اور زیادہ مجمع جمع ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی نماز پڑھائی، اور چوتھے دن پوری مسجد بھر گئی، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے۔ صبح کو فجر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا تم سب کا یہاں جمع ہونا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ حضور کے قول اور عمل سے ثابت ہے کہ جو عمل فرض نہیں ہے، جب اس کی پابندی اس حد تک ہونے لگی کہ لوگوں نے اس کو فرض کے درجے میں لے آئے اور لوگ جمع ہو گئے اس عمل پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصداً اس کو ترک کیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ علماء کرام جو مخلص علماء ہوں گے، وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اس دلیل کو میری رد نہیں کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جس پر لوگ زیادہ جمع ہو گئے اور وہ عمل جو ہے فرض نہیں تھا، حالانکہ اس کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی کے اندر اس کا حکم آیا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ حدیث قدسی میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کے قیام اللیل کو سنت کیا ہے، یعنی نبی پر چھوڑا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جب دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر لوگ جمع ہو گئے اور اس کی زیادہ پابندی کرنی شروع کر دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصداً ترک کیا۔ تو آج جو ماحول بنا ہوا ہے، لوگ اس شب برات کو تہوار کی طرح منا رہے ہیں، مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جلسے ہو رہے ہیں، لائٹیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ باقاعدہ ایک بدعت بن چکا ہے اور اس کا ترک کرنا اب ہم پر لازم ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔